بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سفر ہجرت کے اہم 2 واقعات میں سراقہ بن مالک کا تذکرہ جاری ہے۔ کس طرح اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں اندر تک دھس گئے تھے، اور اس پیشن گوئی کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسرا کے کنگن کے بارے میں فرمائی تھی۔ سراقہ کہتے ہیں کہ جب میں گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے قریب پہنچا تو میرا گھوڑا پتھریلی زمین میں گھٹنوں تک دھس گیا۔ میں اٹھا اور اپنے تیر نکال کر قسمت کا حال معلوم کرنے لگا کہ میں ان لوگوں کو پکڑنے میں کامیاب رہوں گا یا نہیں۔ جواب میری مرضی کے خلاف آیا، مگر میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ میں دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ میں ان لوگوں کے اتنے قریب ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی آواز میری کانوں میں آ رہی تھی، اور ابو بکر چوکنا ہو کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وقت میرے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں ٹخنوں تک دھس گئے۔ میں نیچے گر پڑا۔ میں نے اٹھ کر گھوڑے کو ڈانٹا۔ میں نے بے مشکل تمام اپنے دونوں پاؤں زمین سے باہر نکالے، پھر تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کی۔ اس وقت بھی نتیجہ میری مراد کے برخلاف نکلا۔ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں کی بد دعا سے ایسا ہوا ہے۔ مجھے امان دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو شخص تم لوگوں کو تلاش کرتا ہوا ملے گا، میں اس کو واپس کر دوں گا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ میں نے ان لوگوں کو قریش کے ارادوں سے باخبر کیا اور یہ بتلایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ انعام میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ جو زاد راہ میرے پاس تھا وہ میں نے ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور درخواست کی کہ وہ اسے لے لیں، مگر انہوں نے میری کوئی چیز قبول نہیں کی، البتہ اتنا کہا کہ وہ ان لوگوں کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتائے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ مجھے معافی نامہ اور پروانہ امن لکھ کر دے دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر معافی نامہ لکھ کر مجھے دے دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ، اس وقت تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسرا کے دونوں کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنو گے؟ سراقہ نے پوچھا، کسرا بن ہرمز؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کی درخواست کے مطابق پروانہ امن اور معافی نامہ لکھوا کر دے دیا۔ اس وقت کے بعد سراقہ بن مالک مکہ کی طرف واپس چلے گئے۔ راستے میں جو شخص بھی آپ کو ڈھونڈتا ہوا ملا وہ اسے یہ کہہ کر واپس کر دیتا کہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں میں دیکھ آیا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ سراقہ نے وہ معافی نامہ محفوظ رکھا اور اسے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے لوٹتے ہوئے جارانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ دن عفائے عہد کا اور خیر خواہی کا دن ہے، قریب آ جاؤ۔ سراقہ قریب آئے اور مشرف باسلام ہوئے۔ سراقہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کہ تم ایک دن کسرا کے کنگن پہنو گے، حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں پوری ہوئی۔ چنانچہ جب عجم فتح ہوا اور کسرا کے زیورات مال غنیمت کے طور پر مدینہ لائے گئے اور مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق کے سامنے ڈال دیے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ کو طلب کیا۔ جب سراقہ آ گئے، حضرت عمر نے یہ کہہ کر کسرا کے کنگن اس کی طرف بڑھا دیے، اللہ اکبر، کتنی عظیم ہے وہ ذات جس نے کسرا کے کنگن اتار کر ایک دیہاتی سراقہ کے ہاتھوں میں ڈال دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں قبل جب ذرائع آمد و رفت اور مواصلات انتہائی نایاب تھے، دنیا بھر کی اقوام کو اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ حق کا پیغام سن کر ہر شخص اپنی قسمت اور مقدر کے مطابق جواب دیتا ہے۔ کوئی اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے تو کوئی اس کی رحمت کے سائے میں پناہ لیتا ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کسرا کی حکومت مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب اور نجاشی کی سلطنت جنوب کی جانب تھی۔ ان کے نام مکتوبات نبوی اور ان کے جواب میں ان دونوں
کا رد عمل بڑا سبق آموز ہے۔ رومی بادشاہت کی طرح اس دور میں ایرانی بادشاہت بھی بہت طاقتور اور خود کو سپر پاور سمجھتی تھی۔ روم اور ایران سب سے طاقتور حکومتی تھی۔ ہرقل قیصر روم تھا، جبکہ خسرو پرویز اس زمانے میں ایران کا حکمران تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا اس کا متن کچھ یوں تھا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کی طرف سے کسریٰ حاکم فارس کے نام سلام۔ اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تجھے اللہ ذوالجلال کے حکم کے مطابق دعوت اسلام دیتا ہوں، اس لیے کہ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو لوگ زندہ ہوں انہیں اللہ سے ڈراؤں اور کفار پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، ورنہ تمام مجوس کے اسلام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ ایران کا کسریٰ رومی قیصر کا مد مقابل تھا، مگر قیصر کے برعکس بہت غصیلا، مشتعل مزاج، خودسر اور انتہائی سنگ دل انسان تھا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط سنتے ہی اول فول بکنا شروع کر دیا۔ ایک جانب اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خط کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور دوسری جانب یہ جسارت کی کہ خود کو خدائی کا مقام دیتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حضرت عبداللہ بن حذافہ پر ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر پھر دھمکی دیتے ہوئے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اگر سفیر نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ اس کے بعد اس بدبخت نے عراق میں اپنے گورنر کو حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے بادشاہ نے تمہارے بادشاہ کو گزشتہ رات قتل کرا دیا ہے۔ عملاً ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں بہت سے ایمان افروز واقعات ملتے ہیں۔ وہ کبھی موت سے نہیں ڈرے۔ بعد کے ادوار میں جنگی قیدی کی حیثیت سے شاہ روم کے سامنے بھی انہیں پیش کیا گیا تھا۔ وہاں بھی ان پر خوف طاری کرنے کے لیے ان کے ایک ساتھی کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود ان پر کوئی خوف طاری نہ ہوا۔ اب بھی انہیں اپنی جان کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن ان کے دل پر آرے چل رہے تھے جب اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی حرمت پامال ہوتے ہوئے دیکھی۔ واپس آ کر انہوں نے پورا قصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اسی طرح اللہ اس کے ملک کو بھی پارا پارا کر دے گا۔ اس دوران خسرو پرویز ہرقل کے مقابلے پر شکست پہ شکست کھاتا گیا۔ پھر اس کے خلاف گھر کے اندر بغاوت ہوئی اور اسے اس کے اپنے ہی بیٹے شیرو نے قتل کر دیا۔ گستاخ رسول جلد ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا، مگر اس کی وسیع و ریز بادشاہت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی کے دور میں اسلامی فوجیوں کے سامنے فارس کے تمام قلعے اور شہر یکے بعد دیگرے شکست دوچار ہوتے چلے گئے۔ پھر اس کے خلاف دور خلافت میں اسلامی فوج کے سامنے فارس کے تمام قلعے اور شہر یکے بعد دیگرے شکست سے دوچار ہوتے چلے گئے۔ خلافت عثمانی میں آخری کسریٰ بھی مارا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہیں کئی پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسریٰ ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی کسریٰ تخت نشین نہیں ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد کوئی کسریٰ تاریخ میں کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ دنیا کے تاجداروں کی تاجدار ختم نبوت کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گستاخ آج بھی شرنگیز حرکتیں کرتے رہتے ہیں، ان سب کا انجام بھی انتہائی ذلت امیز اور عبرتناک ہوگا۔ پھونکوں سے چراغ بجھائے نہ جائیں گے، ایک کردار آپ نے دیکھا۔ یہ قرآن کے لفظوں میں بدبخت ہیں۔ آئیے ایک دوسرے کردار کا ذکر کرتے ہیں جسے قرآن میں سعید خوش نصیب کہا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حبشہ ایک سرسبز و شاداب خوشحال ملک تھا۔ یہاں کا حکمران اور یہاں کے عوام مالی لحاظ سے بھی بہت خوشحال تھے۔ امن و امان کی صورتحال بھی دیگر ملکوں کی نسبت بہت بہتر تھی۔ حبشہ کا حکمران عادل اور نیک دل تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ وہ مکہ چھوڑ کر
حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے مکہ سے ہجرت کی اور بحر احمر کو عبور کرتے ہوئے حبشہ کی بندرگاہ پر جا اترے۔ وہاں سے 200 کلومیٹر جنوب کی طرف دارالحکومت لقسوم تھا۔ صحابہ نے اس شہر میں رہائش اختیار کی اور نہایت امن کے ساتھ یہاں وقت گزارا۔ یہ عرصہ تقریباً 15 سالوں پر محیط تھا۔ بادشاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر کی مارکہ آرا تقریر بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور شاہ حبشہ کا سورہ مریم کی آیات سن کر رقت میں آبدیدہ ہو جانا بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس بادشاہ کا نام اسحما بن ابجر تھا اور نجاشی اس کا لقب تھا۔ جس طرح روم اور ایران کے حکمران کیسر و کسرا کہلاتے تھے، افریقی زبان میں نجاشی کا تلفظ نجوس ہے اور اس کا معنی بادشاہ نجاشی کے نام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خط لکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تک پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خط میں بادشاہ کو بھی اس طرح اسلام کی دعوت دی جس طرح دوسرے ملکوں کے لوگوں کو دیے۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط وصول کرتے ہی اپنی آنکھوں سے لگایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ نجاشی نے اس موقع پر بھرے دربار میں اسلام قبول کرنے کے بعد جو خطاب کیا، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں، قسم کھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نبی ہیں جس کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راقب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی، اسی کی خوشخبری دی گئی ہے، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اس درجہ یقین ہے کہ آئینی مشاہدے کے بعد بھی میرے اس یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نجاشی نے قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جوابی خط لکھا اور اپنے قبول اسلام کی اطلاع دینے کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ نجاشی کا خط لے کر اس کا بیٹا اور ولی عہد 60 آدمیوں کے ہمراہ بذریعہ کشتی حجاز کی طرف روانہ ہوا، مگر بدقسمتی سے یہ کشتی شدید طوفان کی زد میں آ کر سمندر میں ڈوب گئی اور اس میں سوار لوگ جاں بحق ہو گئے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجاشی کے قبول اسلام کی اطلاع مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ملک پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی جاری رکھنے کی تلقین فرمائی۔ صحیح بخاری میں یہ درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نجاشی کی وفات پر صحابہ کرام کو اس واقعے کی اطلاع دی اور اپنے اس سچے اور وفادار امتی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ نجاشی کا انتقال رجب 9 ہجری میں ہوا۔ حقیقت میں تو نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے ساتھیوں کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ہی مسلمان ہو چکا تھا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملنے پر اس نے باقاعدہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا تھا۔ وقت کے تمام بادشاہوں اور حکمرانوں میں یہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ابدی ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی اس کی زمین اور لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ دار ہیں۔ اللہ کرے ہر بندہ مومن اپنے حصے کا کام کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جسے میرا پیغام پہنچے وہ ان تک پہنچا دے جن تک یہ نہیں پہنچا تھا۔ آئین اس وقت جب کہ کیسر و کسرا کی حکومتوں کہ پرچم انتہائی جاہو جلال کے ساتھ دنیا پر لہرا رہی تھی اور بظاہر ان کی بربادی کا کوئی سامان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ غیب کی خبر سنائی کہ جب کسرا ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسرا نہ ہوگا، اور جب کیسر ہلاک ہوا تو اس کے بعد کوئی کیسر نہ ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ضرور ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے جائیں گے۔
دنیا کا ہر مورخ اس حقیقت کا گواہ ہے کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کے دور میں خلافت میں کسریٰ اور قیصر کی تباہی کے بعد نہ پھر کسی نے سلطنت فارس کا تاج خسروئی دیکھا، نہ رومی سلطنت کا روئے زمین پر کہیں وجود تھا۔ کیوں نہ ہو کہ یہ غیب دان نبی صادق اور غیب کی چیزیں جاننے والا ہے، اور جو وہی آپ نے دی ہے، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ غیب دان نبی کی دی ہوئی غیب کی باتیں بال برابر بھی غلط ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمیں اچھی باتیں کرنے اور سننے کی توفیق دے، آمین۔